السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ بیان کسی نے نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق 7 باتیں بتائیں۔ بہت ہی زبردست بیان، جزاک اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق 7 باتیں بتائیں۔ یہ 7 باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوں، بچوں کی زبانوں پر، بوڑھوں کی زبانوں پر، مجلسوں میں بیٹھیں، صبح سیر کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھیں، یہ باتیں کریں۔ یہ 7 باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائیں رمضان سے پہلے۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹو، برکتیں، گھر بنیں گے برکتوں سے، مسئلے حل ہوں گے برکتوں سے، پریشانیاں ختم ہوں گی برکتوں سے، پیسوں سے نہیں۔ یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہوں اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دے، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو۔ تیسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں پورے سال ہیں، رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص رحمتیں۔ ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو بھائی۔ نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے۔ جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے، جس کا برتن کا ڈھکن بند ہوتا ہے اسے قطرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو رحمتیں ہیں اللہ کی خاص رمضان میں، اپنا اپنا حصہ لو اس سے۔ چوتھی بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ انسان سے بڑی غلطیاں ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کہیں دیکھنے میں، کہیں بولنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویح پڑھی ہے، بڑی تہجد پڑھی ہے، بڑی نفلیں پڑھی ہیں، بڑا اعتکاف کیا ہے، بڑے صدقے کیے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نہیں، شب قدر میں کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ بس معافی مانگو بھائی، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ پانچویں بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ مانگنے کا۔ ہم سب محتاج ہیں، سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیاں ہیں، سب کے حالات ہیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، مسائل، مسلمانوں کے کتنے حالات پوری دنیا میں۔ اب ان سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، آئی مصیبتوں کو سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تو کس سے مانگو؟ سحری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب 2 نمبری ہے، کوئی افطار پارٹیاں نہیں بھائی۔ افطاری کرواؤ کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، اور عزت سے کھلاؤ، لائن میں لگوا کے نہیں، سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں، عزت سے کھلاؤ لوگوں کو۔ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ، اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا، اپنا احسان سمجھ کے نہیں، یہ کہہ کر نہیں اگے تو نامی ہوئے، نہیں، عزت سے دو لوگوں کو۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے افطاری کی میں بھی افطاری کراؤں، اس نے یہ بنایا تھا میں بھی بناؤں، نہیں۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے، ہر گھر میں فضا بنے۔ مستورات کو سمجھاؤ کہ بھی افطاری جو ہے نا عصر سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، عصر کے بعد قرآن پڑھو، ذکر کرو، افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب دسترخوان بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، مانگو اللہ سے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔
खजाने भरे पड़े, वो सखी है, वो करीम है, वो जवाद है। छठी बात फरमाई, हक ताला शानुहु फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे दिन में रोजा रखते हैं, रात को मेरे सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। गर्मी है, रोजा रखा हुआ है, और दिन लंबा है, रोजा रखा हुआ है, भूख लगी हुई है, रोजा रखा हुआ है, खाना सामने, पानी सामने, नहीं पीता है, कोई देख नहीं रहा, मेरा डर है। अल्लाह बंदो फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे रोजे रख रहे हैं, मेरे सामने रात को क़याम करते हैं। सातवीं बात फरमाई, हक ताला शानुहु तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं रमजान में, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना। ये कहते हैं ना सीजन आ रहा है, तो दीनदारों का, ईमान वालों का रमजान क्या आ रहा है? ये नेकियों का सीजन, कुरान का सीजन। ये रमजान और कुरान इसकी खास मुनासबत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ में आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कुरान का दौर फरमाते थे। हमारे घरों में फिजा बने, बच्चे बच्चियां मुकाबला हो, इतने सिपारे पढ़े मैं इतने पढ़ूं, इतने नफिल पढ़े मैं इतने पढ़ूं, उसने इतनी तस्बीह करी मैं इतनी तस्बीह करूं। ये रमजान तनाफुस, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। ये पैसे कमाने का नहीं, ये बाजारों का नहीं, ये मोबाइल का नहीं। ये रमजान के महीने में मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, टीवी बंद करें। ये टीवी का नहीं है, मोबाइल का नहीं है, सैर सपाटों का नहीं है, खेल तमाशों का नहीं है, फंक्शनों का, तकरीबात का नहीं है, अफ्तार पार्टियों का नहीं है। ये अमाल का महीना, अमाल का महीना। ये 7 बातें फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त लहजा हो गया आपका, आपकी अल्फाज में शिद्दत आ गई, सख्ती आ गई। आपने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। तो सब नियत करो भाई, इस रमज़ान को कीमती बनाना है इंशाअल्लाह, इस रमज़ान को कीमती बनाना है। एक काम कर ले, रमज़ान कीमती बनाने के लिए निज़ामुल औक़ात बना ले, निज़ामुल औक़ात बना ले, घर में सबका निज़ामुल औक़ात बनाए, बच्चे बच्चियाँ, अब्बा दादा पोत सब निज़ामुल औक़ात बनाए। ये सोने का वक्त, ये उठने का वक्त, ये नमाज का वक्त, ये कुरान का वक्त, ये ज़िक्र का वक्त, ये दुआ का वक्त, ये तालीम का वक्त, और ये दुकान मर्द हैं, ये दुकान का दफ्तर कारोबार कम से कम मस्तूरात घर में टाइम बनाए। ये अफ्तारी तैयार करने का वक्त है, ये सहरी तैयार करने का वक्त है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, अब ये कुरान पढ़ना है, इतने सिपारे पढ़ने हैं, इतना जिक्र करना है, इतनी देर दुआ मांगनी है। निज़ामुल औक़ात बना लें, फिर वक़्त कीमती बन जाएगा। अल्लाह सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नियत करें, दुआ मांगे, कोशिश करें। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह आपने ये मौलाना साहब की प्यारी कारगुजारी सुनी रमज़ान के मुतालिक, जिसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमें रमज़ान में किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, तो इस बयान में पूरा मौलाना इबादुल्लाह साहब ने यही बातें की हुई है। हमें रमज़ान की रिस्पेक्ट करना चाहिए और अच्छे कामों को, कुरान मजीद को, नमाज को, बाजुमात तरावियों को पढ़ना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।